رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلی قسط میں ہم نے دوسرے تھسلونیکیوں کے خط کا مطالعہ مکمل کیا۔ ہم نے اس عظیم خط سے سیکھا کہ خدا مصیبت زدہ کی مصیبت پر نظر کرتا ہے، وہ مقررہ وقت پر آ کر ان کو ظلم سے بچائے گا تاکہ ظالموں کا انصاف کرے۔ خدا ہمیشہ کے لیے برداشت نہیں کرے گا۔ آج خدا ان کے فضل سے ہم پرانے عہد نامے میں سے ایک نئی کتاب کا آغاز کرنے کو ہے جس کا نام یرمیہ کی کتاب ہے۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا، بھائی یوسف ریاض کا۔ خوش آمدید۔ شکریہ بھائی، آپ کیسے ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، بائبل مقدس کھولیے اور یرمیہ نبی کی کتاب نکالیے۔ اس دوران اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو ہمیں ضرور لکھیں، ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ بھائی یوسف، یہ یرمیہ نبی کی کتاب کی پہلی قسط ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یسایہ کی کتاب کا مطالعہ مکمل کیا۔ یسایہ کی کتاب بڑے انبیاء کی کتب میں سے پہلی کتاب ہے، یہ بائبل کی پہلی نبوتی کتاب ہے۔ بھائی یوسف، آپ مجھے بڑے انبیاء کے متعلق بتائیں، ان میں یسایہ، یرمیہ، حزقیل اور دانیل شامل ہیں۔ ہمیں ان کی نبوتوں کے بارے میں آپ کچھ بتائیے۔ جی، یہ 4 بڑے انبیاء ہیں، یسایہ، یرمیہ، پھر حزقیل اور دانیل۔ یہ 4 بڑے انبیاء ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ یہ عمر میں بڑا یا زیادہ ہے، بلکہ ان کی نبوت بڑی ہے۔ یسایہ کی نبوت لوگوں کی بیماری سے شروع ہو کر ان کی شفا پر ختم ہوئی۔ خداوند اپنے لوگوں کو شفا دے گا۔ یرمیہ نے وعدے کا بیان کیا۔ اس نے کہا کہ خدا لوگوں سے کہ اپنے وعدے کو توڑ دے گا کیونکہ انہوں نے اس کو نہ مانا، اور کتاب کے آخر میں آخری ایام میں لوگوں کے ساتھ ایک نیا عہد باندھا۔ حزقیل میں جلال کا ذکر ہے، اور اسرائیل کا جلال جاتا رہا، خدا کی ہیکل کا جلال جاتا رہا، اور شروع میں یہی لکھا ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ کتاب کے اختتام میں ماضی کی نسبت زیادہ جلال کی واپسی کا بیان ہے۔ دیکھیں، دانیل کا تعلق شاہی خاندان سے تھا، اور اس نے حکومت اور تخت کا سوچا کیونکہ وہ شاہی خاندان سے تھا، اور اس نے لکھا کہ یروشلم سے خدا کا تخت چھن گیا اور ان قوموں کو دیا گیا جن میں پہلے نبوکت نظر رہا۔ اور دانیل کی کتاب کے آخر میں مسیح کی حکومت کا ذکر ہے۔ مسیح زمین پر 1000 سالہ بادشاہی کرے گا اور ساری زمین پر اس کی بادشاہی ہوگی۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام انبیاء کی صحیح نبوت کا یہی موضوع رہا۔ تو آپ نے بتایا کہ یرمیہ نے عہد پر زور دیا۔ یقیناً نئے اور پرانے عہد میں فرق موجود ہے۔ اس کتاب کی گہرائی میں جانے سے پہلے آپ پرانے اور نئے عہد نامے پر روشنی ڈالیے۔ میرا مطلب نئی اور پرانی کتب سے نہیں ہے، بلکہ نئے اور پرانے عہد کی خصوصیات سے ہے۔ پرانا عہد، جب خداوند نے اس قوم کے ساتھ عہد باندھا تو یہ ان کے لیے شرف کی بات تھی کہ خداوند نے ان سے عہد باندھا، اور خروج کے 19ویں باب میں اس کا تذکرہ ہے۔ اور میں کہوں گا کہ مصر سے نکلتے ہی خروج کے 19ویں باب میں انہوں نے خوبصورت گیت گایا، اور خدا نے چاہا کہ ان کے ساتھ ایک عہد باندھے۔ انہوں نے اپنی خوشی اور مرضی سے اس کو قبول کیا، اور انہوں نے 3 بار کہا کہ خداوند جو کہے گا ہم کریں گے۔ پر افسوس کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ عہد توڑ دیا، اور اس سے پہلے شریعت کے 10 احکام ان کے پاس تھے، اور انہوں نے پہلے 3 احکام نہیں مانے، اور خدا نے ان کی پہلی غلطی کو نظر انداز کیا۔ اور یہ نہ سمجھے کہ خدا کا قہر جلد بھڑک جاتا ہے۔ اسے 1500 سال انتظار کیا، اور خدا کا بیٹا ان کے پاس آیا، پر انہوں نے اس کو قتل کیا۔ اس طرح کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے یرمیہ نبی کے دنوں میں لوگ بابل کی اسیری میں گئے، وہ لوگ اسیری میں گئے، پر خداوند نے ان کے ساتھ عہد باندھا۔ اور میں کہوں گا کہ نئے عہد نامے کے مطابق ہم 31ویں باب میں پڑھتے ہیں، یہ الگ عہد ہے کیونکہ خداوند خود اس کا ضامن ہے، اور اس عہد میں انسان شامل نہیں ہے۔ اور میں کہنا چاہوں گا کہ پہلا عہد انسان اور خدا کے بیچ تھا۔ خدا کامل اور وفادار ہے، جبکہ انسان بے وفا اور دھوکے باز ہے، اس لیے وعدہ کامیاب نہیں ہوا۔ پرانا عہد انسان کی بدکاری اور اس کی ناکامی کی وجہ سے ناکام ہوا،
पर खुदा ने उस कौम से नया अहद बांधा था। खुदा का शुक्र हो कि हम उस पुराने अहद में नहीं थे, पर हम नए अहद की बरकत में शामिल हैं और मुस्तकबिल में उनसे पहले इससे मुस्तफीद होंगे। जी, तो आपने कहा कि कलीसिया उस अहद में शामिल नहीं। बहुत से लोग कहते हैं कि पुराना अहद खुदा और कदीम लोगों के दरमियान था, जबकि नया अहद खुदा और कलीसिया के बीच है। यहाँ कदीम लोगों की जगह कलीसिया ने ले ली। आगे बढ़ने से पहले इसकी तस्दीक की जरूरत है। ये नया अहद हमारे साथ नहीं है, कलीसिया इस अहद में शामिल नहीं है। हरगिज नहीं। जो इस बात का दावा करते हैं वो यिर्मयाह के 31वें बाब और इब्रानियों 8 से नावाकिफ हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मैं इसराइल के घराने और यहूदा के घराने के साथ नया अहद बांधूंगा, और हम ना इसराइल हैं और ना ही यहूदा। और शानदार बात यह है कि वो मुस्तकबिल में भी उनके साथ अहद बांधेगा और हम इस अहद की तमाम बरकत से भी मुस्तफीद होंगे। सही। आपने बताया कि यिर्मयाह पुराने अहदनामा के बड़े अंबिया में से एक है। बताइए कि नबूवत को समझने की कुंजी क्या है? वो यसाया, यिर्मयाह या कोई और नबूवती कुतब हो, हमें इनकी नबूवत को समझने की जरूरत है। जी भाई। जी, मैं कहूँगा कि इसको समझने के कुछ नकात हैं। पहले, मसीह के लिए मुकाशवा 19 में लिखा है, क्योंकि मसीह की गवाही नबूवत की रूह है और पुराने अहदनामे की नबूवत को पढ़ते हुए हमें मसीह को समझना है। मसीह के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि कलीसिया एक भेद है और इसका जिक्र किताबों में नहीं हुआ और ये सालों तक खुदा में पिन्हा थी। कलीसिया ईमानदारों की जमात है। पुराने अहदनामे में कलीसिया का जिक्र मौजूद नहीं। कलीसिया ईमानदारों की जमात है और मत्ती 16 में मसीह ने पहली मर्तबा कलीसिया के बारे में जिक्र किया और पौलुस ने इफिसियों में इसका बयान किया। वो कलीसिया का खादिम वो था। कलीसिया का खादिम था। नबूवतों का मौजू मसीह है और इनमें कलीसिया का जिक्र नहीं। और मैं कहूँगा कि नबूवतों की वक्ती और हतमी तकमील होती है, जल्द होने वाली और मुस्तकबिल में होने वाली, जुज़वी और मजमूई। और मैं ये भी कहूँगा कि इसका बयान बहुत बार हुआ और बाइबल मुकद्दस की पहली पेशनगोई यहूदा 14वीं आयत में है। हनूक जो आदम से 7वीं पुश्त में था, उसने कहा, देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसीन के साथ आया ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे। और मैं यहाँ पर कहूँगा कि पहली मर्तबा इसकी तकमील पानी के तूफान से हुई और हतमी तकमील मसीह के ज़हूर के साथ होगी। वो अपनी कुदरत और जलाल के साथ जाहिर होगा। और बहुत सी पेशनगोइयों के साथ ऐसा ही है जो कि जल्द पूरी होने के करीब हैं। और हम बाबल की असीरी के वक्त बहुत से वाक़यात को भी पढ़ते हैं, पर उनमें से बहुत से बड़ी मुसीबत के दौर के आने तक पूरे नहीं होंगे, और यही सच है। अक्सर औकात पेशनगोइयों में बहुत से वाक़यात मौजूद होते हैं, जैसा कि यसाया 61वें बाब में इन वाक़यात में वक्फा है। खुदा उनके साले मकबूल और खुदा के इंतकाम के रोज़ का जिक्र एक ही आयत में हुआ, पर इसमें काफ़ी वक्फा मौजूद है। हम इसकी रोशनी में इन पेशनगोइयों को कैसे समझ सकते हैं? देखिए, मैं कहूँगा कि इसको समझने की चौथी कुंजी वक्त का वक्फा है। जैसे कोई दूरबीन से दो पहाड़ों की चोटियों को देखता है, और इस तरह दूरबीन से देखने से मैं कहूँगा कि वो दोनों चोटियाँ बहुत ही नज़दीक मालूम होती हैं, और दूरबीन के जरिए देखने से ऐसा महसूस होता है कि उनके दरमियान कोई वादी नहीं। और यसाया के 61वें बाब में इसकी बेहतरीन मिसाल है, ताकि खुदाम के साले मकबूल और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़ का इश्तिहार दूं। और इसका पहला हिस्सा खुदा की पहली आमद के साथ पूरा हुआ और दूसरा हिस्सा उसकी दूसरी आमद के साथ पूरा होगा। और ये पेशनगोइयों को समझने के लिए बहुत ही अहम है। और पांचवी और आखिरी कुंजी, कोई भी नबूवत इंसान के अपने जहन और ख्याल से नहीं, उनको समझने के लिए उनका मुताला करना बहुत लाजमी है। और हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो मोतबर ठहरा और तुम अच्छा करते हो जो इस पर गौर करते हो। ईसा की एक आयत बहुत अच्छी है, मुबारक हो मिस्र मेरी उम्मत, लेकिन इस आयत को पहले और बाद में पढ़ने की जरूरत है। लिखा है मुबारक हो मिस्र मेरी उम्मत, और खुदा ने इसका वक्त मुकर्रर किया है। मिस्री खुदा को कब जानेंगे? इससे पहले लिखा है कि उस वक्त मिस्री खुदा को पहचानेंगे। सही। मिस्र के लोग खुदा को जानेंगे और वो बरकत पाएंगे। बेशक खुदा बरकत देता है, और अगर वो खुदा को ना पहचानेंगे तो मैं कहूँगा कि इसी नबूवत में एक और बात भी लिखी है, और खुदावंद मिस्रियों को मारेगा। सो हर बात का एक वक्त मुकर्रर है।
मुबारक हो मिस्र मेरी उम्मत, असूर मेरे हाथ की सनत और इसराइल मेरी मेरास। मुस्तकबिल में एक ही वक्त में 3 उम्मतों के लिए 3 देखिए, मैं बरक़ात हैं। कहूंगा कि ये 3 सिम, हम और याफत को जाहिर करते हैं। उस वक्त सारी दुनिया बरकत पाएगी और यकीनन मिस्र भी मुबारक जी होगा। ठीक है, ये पेशन गोई को समझने के लिए एक मिसाल है। हम किसी हिस्से को अलग करके समझ नहीं सकते। हम जानना चाहते हैं कि यिर्मयाह कौन है और उसने क्या पैगाम दिया। जी भाई, हमें यिर्मयाह के किरदार और उसके ज़हूर के वक्त और खिदमत के बारे में बताइए। देखें, यहूदा नबी यिर्मयाह की बादशाहत के आखिर में आया और उसी के अयाम में वो बाबल में असीर हुए। और यिर्मयाह ने 4 से 5 बादशाहों के दरमियान 40 साल तक खिदमत की। होसिया की बादशाही में 18 साल खिदमत की और फिर 4 बादशाहों के साथ खिदमत की, और उनमें से 2 बादशाहों ने 11-11 साल, मैं कहूँगा कि सल्तनत की, और ये तकरीबन 22 साल बनते हैं। 2 बादशाहों ने 3-3 माह खिदमत की और फिर इसके बाद 18 साल हैं, और ये कुल मिलाकर उसके 40 साल खिदमत के हैं, खिदमत शुरू करने से बाबल की असीरी तक। और वो एक हसास नबी था और उसका दिल बहुत ही नरम था, और खुदावंद ने उसको अदालत का पैगाम दिया। और यसाया और यिर्मयाह में ये फ़र्क है। यसाया का पैगाम तसल्ली के गिर्द घूमता है, जबकि यिर्मयाह के पैगाम में इंसाफ और अदल है, और वो रोने वाला नबी था। और मैं कहूँगा कि बहुत बार उसके रोने का तस्करा मसलन 9वें और 13वें बाब में है, और यिर्मयाह की किताब नोहे रोने और मातम से भरी है। दरअसल खुदा ने एक ऐसे नबी को चुना जो अदालत के पैगाम में मुखल ना हो। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहूँगा कि अदालत का पैगाम ऐसा पैगाम है जो कोई भी सुनना नहीं चाहता। खुदाम ने उसके एहसासात को अपना पैगाम पहुँचाने के लिए इस्तेमाल किया। खुदाम को लोगों को मारना और अदालत करना पसंद नहीं। देखिए, अगर हम अपने बच्चे को छड़ी से तंबी करें तो उससे लगने वाली चोट से हमें भी दुख होता है, और खुदा ने यिर्मयाह नबी को शादी की इजाज़त नहीं दी, और यिर्मयाह की किताब से हम ये समझते हैं कि खुदा ने उसे शादी और औलाद से मना किया। ये गैर मामूली बात है, क्योंकि खुदावंद होने वाले हादसात से वाकिफ था। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी आकर कहा कि ऐ यरूशलेम के बेटो, अपने और अपने बच्चों के लिए रो, और यहूदी लोग अपनी नस्ल से मोहब्बत रखते हैं, और वो दिन आते हैं जब वो ये कहेंगे, मुबारक हैं वो बांझें और वो रहम जो बारावर ना हुए, और वो छातियां जिन्होंने दूध ना पिलाया। कत्लो गारत होगी। और मैं कहूँगा कि यिर्मयाह नबी की जिंदगी में ही नबूकत नजर ने आते ही शहर पर हमला किया। नबूकत नजर शहर पर चढ़ दौड़ा, और मसीह के अयाम में भी ऐसा ही हुआ। रोमी तीतुस ने 17वीं सदी में आकर हैकल और शहर तबाह किया। जी, आपने बताया कि तारीखी लिहाज से यिर्मयाह ने यूसिया के अयाम में नबूवत शुरू की और बाबुल की असीरी के वक्त उसकी खिदमत ख़त्म हुई। ये वाक़या तकरीबन 6 सदी कबलज मसीह ठीक हुआ। है। ये तारीखी एतबार से है, समाजी एतबार से और कई घराने और काम के हवाले से, मतलब वो कैसा था? पहली जी। आयत यिर्मयाह बिन खिल्किया की बातें, जो अंतूती काहिनों में से था। सो वो दरअसल काहिनों के घराने में से था, पर मैं कहूँगा कि उसने काहिनों की खिदमत नहीं की जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। उसका बाप ज़िक्रिया एक काहिन था, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला काहिन नहीं बना। खुदावन ने उसे नबूवत करने की बरकत बख्शी। सही। और इसी तरह यिर्मयाह काहिनों में से था, पर मैं कहूँगा कि वो नबी था। और यिर्मयाह नबी अंतूत से था, जो कि यरूशलेम के शुमाल में यरूशलेम से 4 मील दूर था, और मैं कहूँगा कि वो यरूशलेम के करीब था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसके रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने उसके पैगाम को रद्द किया और उसको सताया। उसे रद्द भी किया और सताया भी। यिर्मयाह बिल्कुल मसीह की तरह था। जी। और मैं कहूँगा कि नासरत से उसके भाई और उसके साथी उस पर ईमान लाए जब वो इंसानी शक्ल में आया, और यूं यिर्मयाह नबी मसीह के दुखों में शरीक हुआ। यिर्मयाह नबी रोने वाला नबी है, जबकि मसीह मर्दे गमनाक और रंज का आशना है। और इसीलिए जब मसीह ने शागिर्दों से पूछा कि लोग उसको क्या समझते हैं, तो उन्होंने कहा कि कुछ आपको यिर्मयाह समझते हैं, क्योंकि वो यिर्मयाह की तरह उस कौम की हालत पर रोया। ठीक है भाई यूसुफ, अब आप हमें इस बाब के लिहाज से इसकी तकसीम के मुतल्लिक बताइए। देखें, इस पेशन गोई की तकसीम करना मैं कहूँगा कि बहुत ही मुश्किल है,
کیونکہ یرمیہ نبی کے مختلف جذبات ہیں۔ اسے قوموں کے خلاف عدالت کا پیغام دیا اور پھر انہی کی جگہ خداوند سے درخواست کی کہ وہ ایسا نہ کرے۔ پر شفقت کا وقت ختم ہوا اور اس میں بہت سے جذبات شامل ہیں، اور نبیوں کی تحریر میں انسانی تحریر کا بھی پہلو شامل ہوتا ہے۔ دیکھیں، عام طور پر یرمیہ کی کتاب میں 3 خیالات موجود ہیں۔ سب سے پہلے میں کہوں گا کہ سب سے بڑا خیال واز کا ہے۔ اس نے ان کو لوٹ آنے کی نصیحت کی، اور میں کہوں گا کہ اس نے بار بار یہ لفظ دہرائے، سنو سنو سنو، اور یہ بہت بار آیا۔ در حقیقت آج کل مسیحت کے آخری دنوں میں ان دونوں باتوں کی اشد ضرورت ہے کہ لوٹ آؤ اور سنو۔ اور میں کہوں گا کہ دوسرا حصہ بہت ہی تاریخی ہے۔ دوسرا حصہ 39 تا 45 باب ہے، اور 39 تا 45 باب میں یروشلم کے زوال کا اور ان واقعات کا واضح طور پر بیان ہے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ 52ویں باب میں اس نے افسردگی کے ساتھ اسیر ہونے کے بعد کے واقعات کو بیان کیا، اور نبوکت نظر نے ہیکل اور شہر کو جلا دیا۔ اور 46 تا 52ویں باب تک نبوتی حصہ ہے، جس کو میں کہوں گا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ واضح، تاریخی اور نبوتی حصہ۔ واعظی، تاریخی اور نبوتی، ان 3 حصوں کے وسیلے سے ہم یرمیہ کی نبوت کے مختلف پہلوؤں کو سمجھ سکتے ہیں۔ آئیے اب مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ اس کتاب کی اصلاحات کا بتائیں تاکہ ہم اس کی نبوت کو بآسانی سمجھ سکیں۔ جی بھائی، اس سوال کے متعلق آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بابل کا لفظ بار بار آیا، یہ 164 مرتبہ آیا، اور یہ بائبل مقدس کی تمام کتابوں سے بھی زیادہ ہے، جو کہ میں کہوں گا 164 ہے۔ اور یرمیہ نبی نے بابل کی اسیری بھی دیکھی، اور میں کہوں گا کہ وہ اس سے متاثر بھی ہوا۔ لفظ بابل بائبل میں 164 بار آیا، اور اس کے علاوہ لوٹ اور واپس آنے کا لفظ بار بار آیا۔ ہم نے پہلے بھی اس کا تذکرہ کیا۔ پہلے باب میں اس کا ذکر 8 سے 9 مرتبہ ہوا، رجوع، واپس یا لوٹ آنا۔ اور یہاں پر میں ایک اور خاص بات کہنا چاہوں گا کہ خداوند زبان سے کی عبادت کو نہیں، بلکہ وہ دلوں پر نگاہ کرتا ہے، اور اس نے کہا کہ دل سب چیزوں سے زیادہ لا علاج اور ہیلے باز ہے۔ اور اگر ہم ان 3 الفاظوں کو سمجھ لیں تو ہمیں یرمیہ کے پیغام کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ صحیح۔ آپ نے تاریخی پس منظر کی بات کی، یوسیہ کے ایام سے لے کر بابل کی اسیری تک۔ سماجی پس منظر کہ وہ کس خاندان سے تھا، اس کا تعلق کاہنوں کے خاندان سے تھا۔ یوسیہ کے ایام کے حوالے سے یرمیہ نبی کی نبوت کے وقت لوگوں کی روحانی حالت کیا تھی؟ یوسیہ بادشاہ کے ایام میں لوگوں کی روحانی حالت کیا تھی؟ جب شریعت ان کے پاس تھی، بعد میں وہ لوگ کیسے رہے؟ جی بالکل، اگر ہم یرمیہ کے 3 باب کا مطالعہ کریں تو ہمیں وہ کچھ ملتا ہے جو سلاطین کی کتاب میں موجود نہیں۔ مثلاً 2 سلاطین میں یوسیہ کے ایام میں بحالی کا ذکر ہے، اور وہ ایک عظیم بحالی تھی۔ تو بھی اگر ہم یرمیہ کے 3 باب کو پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے لوگوں کی سطحی۔ واپسی سطحی اور منہ بولی تھی۔ یوسیہ نبی کے یہ ایام بہت بہترین ہونے چاہیے تھے۔ یہ بحالی کے دن تھے۔ بحالی، یوسیہ بادشاہ کے بعد 4 بادشاہ آئے، لیکن ہر آنے والا پچھلے بادشاہ سے زیادہ شریر تھا، اور یرمیہ کا آنسو بہانا جائز تھا۔ اور اس نے کہا، میں کس سے کہوں اور کس کو جتاؤں تاکہ وہ سنیں؟ دیکھو ان کے کان نامختون ہیں اور وہ سن نہیں سکتے۔ زندہ لوگ سنتے ہیں پر انہوں نے نہ سنا۔ اور اس نے کہا، لوٹ آؤ۔ خداوند غضبناک ہوا، اس لیے وہ اسیر ہوئے۔ پر افسوس کہ وہ لوہے کی طرح سخت رہے، اور کتاب کا مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبوکت نظر نے یروشلم کو گھیرا تو بھی انہوں نے برا سلوک کیا، معصوموں کا خون بہایا، غریب پر ظلم کیا، اور جب دشمن دروازے پر ہو تو انسان کو خوف آتا ہے۔ صلیب پر موجود ڈاکو کو یاد کریں، اس کا سامنا خدا سے ہوتا، پر اس نے مسیح پر تانا زنی کی۔ یہ افسوسناک چیز ہے۔ شکریہ بھائی یوسف۔ ابھی ہمارے تعارف کا ایک حصہ رہتا ہے، نبوت کرتے ہوئے یرمیہ کا انداز تحریر۔ اس کا انداز تحریر کیا ہے؟ دیکھیں، یرمیہ نبی باقی نبیوں کی طرح نمایاں نبی تھا، جیسا کہ یسایہ نبی، حزقییل اور ہوسیہ نبی۔ اس کو کلام کرنا کافی نہ لگا۔ کچھ یوں ہوا کہ جب خدا کے کلام نے لوگوں کے دلوں اور ضمیروں پر چوٹ
نہیں کی تو خدا نے کلام کے ساتھ ساتھ ان کو تمثیلیں دی، کیسے بیان کریں؟ بیان کرنے کا طریقہ دیا۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ کم سے کم 6 ابواب ایسے ہیں جو اس طرح کی تشبیہات کے متعلق ہیں۔ مثال کے طور پر 13ویں باب میں اس نے کتانی کمر بند کو دریائے فرات کے کنارے چھپا دیا اور خداوند نے اس کو واپس لانے کو کہا، اور 18ویں باب میں اٹھ اور کمہار کے گھر جا اور میں وہاں تجھے اپنی باتیں سناؤں گا، اور 19ویں باب میں اس نے جا کر کمہار کی سرہائی توڑ دی، جس کی میں کہوں گا کہ مزید ضرورت نہ تھی۔ 24ویں باب میں انجیر کی 2 ٹوکریاں ہیں، اور 27ویں باب میں اس نے جوئے بنا کر ان بادشاہوں کو بھیجے جو شاہ بابل سے لڑنا چاہتے تھے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ 32ویں باب میں خدا نے یرمیا کو انتوت میں 1 کِلّا زمین خریدنے کو کہا۔ ایسی تشبیہات بہت سی نبوتوں میں نہیں ملتی، یہ صرف یرمیا کی نبوت میں ہے، کبھی کبھی یسایہ میں اور حزقییل اور ہوسیہ میں بھی، اور یہ طریقہ اس لیے استعمال ہوا کہ خدا کا کلام دلوں پر اثر کرے۔ جب وہ خدا کے الفاظ نہ سمجھے، ان کو سمجھانے کے لیے طرز بیان استعمال کیا۔ یہ لوگوں کی پست حالی کا مقام تھا۔ شکریہ خدا بھائی آپ کو یوسف۔ برکت دے۔ آئیے مہمانوں سے ان کی رائے جانیں۔ آپ تیار ہیں؟ ہم نے سیکھا کہ یسایہ، یرمیا، حزقییل اور دانیل بڑے انبیاء ہیں۔ ان نبیوں نے لوگوں کے حوالے سے کیا پیغام دیا؟ آپ میں سے کوئی ہمیں ان کے بارے میں بیان کرے۔ یرمیا نے پہلے لوگوں کی بیماری اور پھر ان کی شفا کی بات کی۔ یرمیا نے پرانے عہد کا تذکرہ کیا، لوگ اس کو پورا کرنے میں ناکام رہے، جبکہ خداوند مستقبل میں اپنے لوگوں سے نیا عہد باندھے گا۔ حزقییل نے بتایا کہ جلال لوگوں سے جاتا رہا، آخر میں جلال واپس آئے گا۔ ہیکل اور شہر سے جلال مستقبل جاتا میں رہا۔ ایک شاندار طریقے سے واپس آئے گا۔ دانیل شاہی گھرانے سے تھا، اس نے حکومت سے بات کی، اسرائیل کی بادشاہی ختم ہوئی اور وہ اسیری میں گئے، اور اس کے بعد سلطنت اور 1000 سالہ بادشاہی کے متعلق ان مسیح کو سلطنت بتایا کرے گا۔ کہ مسیح سلطنت کرے گا۔ صحیح جی بھائی یوسف۔ انہوں نے صحیح کہا، خدا آپ کو برکت دے۔ جی، آج کی قسط کے حوالے سے کسی پیشن گوئی کو سمجھنے کی کنجی کیا ہے؟ اول نبوت کی روح مسیح ہے، اس لیے ہر نبوت میں مسیح پر نگاہ رکھیں۔ پرانے عہد نامہ میں مسیح ایک بھید ہے، اس کا ذکر ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ یسایہ 61 باب کی طرح اکثر اوقات ایک پیش گوئی میں وقت کا فرق ہوتا ہے۔ ہم ایک آیت کو اقتباس سے الگ کر کے نہیں پڑھ سکتے، اس کو نکال کر اپنی پسند سے اس کا حوالہ نہ دیں۔ پیش گوئی کی وقتی اور ختمی تکمیل ہوتی ہے۔ بابل کی اسیری کی پیش گوئی میں ایسا ہی ہے، وہ وقتی تکمیل تھی، پر بڑی مصیبت کے دور میں اس کی ختمی تکمیل ہوگی۔ جی ٹھیک کہا، وقت کا وقفہ اکثر نبوتوں میں ہوتا ہے، جیسے دور سے دیکھتے ہوئے 2 پہاڑوں کی چوٹیاں نزدیک محسوس ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی بھائی یوسف، ٹھیک ہے۔ اس پیشن گوئی کو لکھنے والا یرمیا نبی ہے۔ ہمیں اس کے سماجی پس منظر اور تاریخ کے مطابق جاننا چاہیے کہ اس نے کن بادشاہوں کی سلطنت میں یہ خدمت کی۔ یرمیا کو گریاں کنا نبی کہتے ہیں۔ تاریخی لحاظ سے یہ یوسیہ بادشاہ کے دور میں ظاہر ہوا۔ اس کا تعلق کاہنوں کے گھرانے سے تھا۔ اس نے کہانت نہیں کی، بلکہ وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کی طرح ایک نبی تھا۔ صحیح، یوسیہ کے دنوں میں اس نے یوسیہ کے دنوں میں اس نے اسیری کے واقعات دیکھے، وہ اسیری تک زندہ رہا۔ ٹھیک ہے جی ہاں، ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ آپ سب کا شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی خدا یوسف آپ کو آپ کا برکت بھی دے۔ شکریہ۔ آنے والی قسط میں ہم مطالعے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آمین۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ خدا کی کتاب یعنی بائبل مقدس واحد نبوتی کتاب ہے، اور کلام مقدس میں ماضی، حال اور مستقبل کا بیان ہے۔ کل کیا ہوگا اس کی فکر نہ کریں کہ زمین پر کیا ہوگا، بس یقین رکھیں کہ مسیح ایمانداروں کو لینے آئے گا، ہم اس کے ساتھ جائیں گے۔ اس نے کہا جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ عزیزو، مسیح یسوع کو قبول کیجئے، ہمارے ساتھ آنے والے مطالعے میں آپ ضرور شامل ہوں تاکہ آپ زمین کے لیے خدا کے منصوبے کو جان سکیں کہ مستقبل میں زمین پر کیا ہوگا۔ آنے والی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔